السلام علیکم۔ ایپیسوڈ 25 کالا جادو۔ کچھ ہاتھ لگے تو اس میں تھوڑا حصہ ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ اب جاتا ہے یا لگاؤں لاد، الیاس خان نے کہا اور فتح محمد ہنستا ہوا آگے بڑھ گیا۔ الیاس خان ایک بینچ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، آؤ پہلوان بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، کسی اچھے گھرانے کے لگتے ہو، صورت شکل سے بھی، حلیے اور لباس سے بھی۔ کیا چکر تھا مہرون نساء سے؟ کوئی معاملہ چل رہا ہے یا نور جہاں سے؟ ویسے آدمی ذہین ہو، سانپ واپ کا واقع قصہ سن لیا ہوگا کہیں سے اور عین موقع پر بپارا کر دیے اور شیخ عبدالقدوس تمہیں یہاں لے آئے۔ خان صاحب میں آپ کو جانتا ہوں، میں نے کہا اور الیاس خان چونک پڑے۔ چند لمحات میرا چہرہ دیکھتے رہے پھر بولے، فتح محمد سے پوچھا ہوگا میرے بارے میں؟ نہیں، میں نے آپ کو شکتی پور میں دیکھا تھا۔ کہاں؟ خان صاحب چونک کر بولے، شکتی پور میں شکنتا کے کوٹھے پر۔ آپ کے ساتھ چند افراد اور تھے اور آپ شکنتا بائی کے ہاں رقص و سرور دیکھنے گئے تھے۔ الیاس خان صاحب حیران نگاہوں سے مجھے دیکھتے رہے پھر ایک دم ہنس پڑے اور بولے، تم وہاں کیا کر رہے تھے شہزادے؟ آپ کے ساتھ جو افراد تھے الیاس خان صاحب، میں ان کے بارے میں تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ جہاں تک آپ کے اس خیال کا معاملہ ہے کہ میں مہرون النساء یا نور جہاں کے چکر میں یہاں آیا ہوں تو بہتر یہ ہوگا کہ اسے دل سے نکال دیجیے۔ میں کوئی فقیر یا درویش نہیں ہوں، ایک گناہ گار بندہ ہوں اللہ کا، بس کبھی کبھی نظر عنایت ہو جاتی ہے اللہ والوں کی اور حکم ملتا ہے کہ کسی کا کوئی کام کر دیا جائے تو کوشش کرتا ہوں۔ لے، وہ کتے کی دم والی بات ہو رہی ہے کہ 12 برس نلی میں رہی مگر ٹیڑے کی ڈیری، یعنی اب تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہم نے اور تم پھر وہی رام کہانی سنا رہے ہو ہمیں۔ الیاس خان صاحب نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، میں آپ کو یقین دلا دوں گا الیاس خان صاحب، لیکن ان لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جو شکتی پور میں آپ کے ساتھ تھے۔ چلو ٹھیک ہے، مگر تمہاری اس معاملات سے ہمارے اوپر کیا فرق پڑتا ہے؟ بھائی دنیا دار ہیں، کم سے کم فقیر بن کر عشق و محبت کا ناٹک نہیں کھیلتے جیسے تم کھیل رہے ہو۔ رنگین مزاج ہیں، شوق رکھتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، کوٹھوں پر جاتے ہیں۔ اگر تمہیں یہ پتہ چل گیا تو اس سے ہمارا کیا نقصان ہوگا شہزادے؟ مگر تم ان لوگوں کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ ان میں ایک صاحب میرے شناسا تھے، ان کے بارے میں آپ سے معلومات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا نام تھا؟ الیاس خان نے پوچھا۔ ریاض، میں نے جواب دیا اور الیاس خان سوچ میں ڈوب گئے، پھر بڑبڑاتے ہوئے بولے، اس دن ہمارے ساتھ رشید خان صاحب تھے، غلام علی تھا، فرید احمد تھے۔ ہاں یاد آ گیا، تم منشی ریاض کی بات کر رہے ہو؟ بالکل ٹھیک ہے، فرید احمد کے ہاں منشی ہے وہ شخص۔ فرید احمد ذرا یارباش قسم کا آدمی ہے، نوکروں سے بھی دوستی رکھتا ہے۔ کسی کام سے گئے تھے ہم لوگ شکتی پور، منشی ریاض بھی ساتھ تھا اور جب گانا سننے گئے تو منشی ریاض کو بھی ساتھ لے گئے تھے، بس اس کے علاوہ اور کوئی ریاض نہیں تھا ہمارے ساتھ۔ میرا دل دھڑکنے لگا، میں نے حسرت بھرے لہجے میں پوچھا، کیا منشی ریاض صاحب فرید احمد کے ساتھ الہ آباد میں رہتے ہیں؟ ہاں بھائی، فرید احمد الہ آباد کا ایک بڑا کاروباری ہے، منشی ریاض بہت عرصے سے اس کے ساتھ کام کرتا ہے۔ آپ کو کچھ اور بھی معلوم ہے اس شخص کے بارے میں؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا اور الیاس خان مجھے گھورنے لگے۔ ابے عقل کی بات کرو بھائی، کسی آدمی کے منشی کے بارے میں اس سے زیادہ اور کیا جان سکتا ہوں؟ میرا مطلب ہے کہ منشی ریاض اس وقت بھی الہ آباد میں ہے۔ جب فرید احمد الہ آباد میں ہے تو منشی ریاض الہ آباد میں کیوں نہ ہوں گے؟ مگر تمہارا اس شخص سے کیا تعلق ہے؟ میں گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ الیاس خان کہنے لگے، اچھا اب تو بتا دو کہ قصہ کیا ہے؟ اگر کوئی قصہ ہے بھی خان صاحب تو آپ اس میں دلچسپی کیوں لے رہے ہیں؟ تمہارے بھلے کے لیے سمجھے، تمہارے بھلے کے لیے، ہو سکتا ہے ہم تمہارے کسی کام آ جائیں۔ ویسے سچ مچ بتا دو، یہ روپ بدلا ہے نا تم نے یا کچھ جانتے بھی ہو؟ ان باتوں کو جانے دیجیے الیاس خان صاحب، آپ اپنی بات کیجیے۔ سٹے کا نمبر معلوم کرنا چاہتے ہیں آپ؟ چلو بیوقوف بنانا شروع کر دیا تم نے ہمیں، بتا سکتے ہو تم سٹے کا نمبر؟ الیاس خان صاحب نے پوچھا۔ نہیں، آپ کی خواہش پوری کر سکتا ہوں، میں نے جواب دیا اور الیاس خان چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ میں آپ کو سٹے سے حاصل ہونے والی رقم یہیں اور اسی جگہ دے سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہوگی۔ الیاس خان صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے مجھے گھورتا رہا۔ غالباً بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، سٹے کا نمبر معلوم کر کے ظاہر ہے آپ سٹہ کھیلیں گے، اس سے آپ کو رقم حاصل ہوگی، وہ سب کچھ اگر یہیں مل جائے تو کیا حرج ہے؟ کیا آسمان سے دولت برسے گی؟ الیاس خان نے کہا، نہیں، زمین سے حاصل ہوگی۔ لیکن الیاس خان صاحب،
آپ پر وہ دولت اس وقت حلال ہوگی جب آپ میرا بھی ایک کام کر دیں گے۔ الیاس خان عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پھر کہا، آپ کو ایک چھوٹا سا خزانہ دے رہا ہوں، لیکن اس کے بدلے جب آپ الہ آباد جائیں تو فرید احمد کے ہاں موجود منشی ریاض سے ملاقات کریں اور ان سے کہیں کہ ایک شخص کچھ عرصے بعد آپ سے ملنے آ رہا ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اس شخص کا آپ سے ملنا بے حد ضروری ہے، آپ اس کا انتظار کریں۔ اس کا نام مسعود احمد ہے اور اس کے باپ کا نام محفوظ احمد بتائیے۔ الیاس خان صاحب، آپ میرا یہ کام کر دیں گے؟ یہ سب کچھ تو خیر میں کر ہی دوں گا، مگر تم وہ دولت والی بات کیا کر رہے تھے؟ آپ وعدہ کرتے ہیں کہ میرا کام کر دیں گے؟ میں نے پھر کہا۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں امید کی چمک آ گئی تھی۔ الیاس خان نے شانے ہلاتے ہوئے کہا، کر دیں گے بھائی، کر دیں گے، چلو وعدہ کرتے ہیں۔ مگر وہ بات ادھوری رہ گئی۔ دولت کی ضرورت ہے، کس کو نہیں ہوتی؟ الیاس خان نے کہا، تمہاری ضرورت برگد کے اس درخت کے اس حصے کو کھود کر پوری ہو سکتی ہے جہاں وہ اس کی سب سے چوڑی داری زمین میں پیوست ہو گئی ہے۔ کیا مطلب؟ میاں، تانبے کا ایک کلسہ گڑھا ہوا ہے جس میں سونے کی اشرفیاں بھری ہے، میں نے کہا۔ الیاس خان مجھے گھورنے لگا، پھر بولا، کیوں بے تکی چھوڑ رہے ہو شہزادے؟ وہاں اشرفیاں گڑھی ہوئی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو۔ میں نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، وہ تمہارے لیے ہے، لیکن انہیں نکالنے کے لیے مناسب وقت کا تعین کرنا اور پا لو تو میری بات کا خیال رکھنا۔ صلے میں مجھے وہی چاہیے جو میں نے تم سے کہا ہے، اور اگر نہ کر پاؤں تو وہ بولا، مجھے اپنی پسند کے مطابق سزا دے دینا۔ کان کھول کر سن لو شہزادے، مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش خطرناک ثابت ہوگی۔ تمہارے لیے میرا نام الیاس خان ہے، اس نے کہا اور میں مسکرا دیا۔ وہ چلا گیا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد رات کا کھانا کھایا اور پھر بستر پر دراز ہو گیا۔ دل کمبخت بڑی ظالم چیز ہوتی ہے، کچھ بھی ہو جائے یہ سرکشی ضرور کرتا ہے۔ الیاس خان کے مل جانے سے نہ جانے کیا امنگیں جاگ اٹھی تھی۔ ایک بار پھر وہ سارے چہرے آنکھوں میں آ بسے تھے، ایک بار پھر اسی پربہار زندگی کے خواب نظر آنے لگے تھے۔ ماموں ریاض نوکری کر رہے ہیں، محمود ملک سے باہر ہے، ہو سکتا ہے ابو ان حالات کا شکار ہو کر سابے فراش ہو گئے ہو اور گھر کی ذمہ داریاں ماموں نے سنبھال لی ہو۔ ایک بار، صرف ایک بار ان لوگوں کے سارے حالات معلوم ہو جائے، اس کے بعد دروازہ زور سے بجا اور سارے خیالات چکنا چور ہو گئے۔ جلدی سے اٹھا، دروازہ کھول دیا۔ بندوخوار صاحب تھے، سلام کر کے بولے، وہ حضور اچھے صاحب نے سلام کہا ہے۔ شیخ صاحب؟ جی، بلایا ہے۔ خیریت ہے؟ بٹیا کی طبیعت بگڑ گئی ہے، آپ کو بلا رہے ہیں۔ رکو، چلتا ہوں، میں نے کہا اور جلدی سے متبرک کمبل شانے پر ڈال کر بندوخوار کے ساتھ چل پڑا۔ حویلی کے اس حصے میں پہلی بار داخل ہوا تھا جو قابل دید تھا۔ بندوخوار میری رہنمائی کر رہے تھے۔ راستہ طے کرتا ہوا اندرونی حصے میں داخل ہو گیا۔ مکمل خاموشی طاری تھی، مگر ایک کمرے کے سامنے روشنی میں کئی افراد نظر آئے، ان میں خواتین بھی تھیں جنہوں نے دوپٹے سر پر ڈال لیے۔ شیخ صاحب کراہتے ہوئے میرے پاس قریب آ گئے۔ پھر حالت بگڑی ہے، انہوں نے کہا۔ کیا کیفیت ہے؟ آپ کو طلب کیا ہے شیخ صاحب نے؟ مجھے؟ ہاں، نام لے کر کہا، بلاؤ اس استاد اعظم کو، ذرا اس سے بات کر لوں۔ اس کی یہاں آنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ میں نے پوچھا، کسے؟ تو جواب ملا، مسعود کو، اور میں نے آپ کو بلا بھیجا۔ خوب، مجھے انتظار تھا، آئیے، میں نے کہا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ حسین خوابگاہ تھی۔ ایک تپائی پر مہر النساء بیٹھی ہوئی تھی، دراز گھنے سیاہ بال چھتری کی طرح کھلے ہوئے تھے۔ دروازے کی طرف پشت تھی اور رخ دوسری طرف تھا، لیکن اچانک گردن گھومی اور چہرہ مڑ کر پیچھے ہو گیا۔ بڑا خوفناک انداز تھا، یعنی جسم کا رخ دوسری طرف تھا اور چہرہ مکمل میری طرف۔ مہر النساء کو شام کو بھی دیکھا تھا، سبک اور ملیح چہرہ، چمپی رنگ، نرم و نازک نگوش، گہری سیاہ آنکھیں، لیکن اس وقت جو چہرہ نظر آیا یہ شام والا چہرہ نہیں تھا۔ قد و خال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں شربار تھیں اور ان میں نلاہٹیں جگمگا رہی تھیں، رنگ میں تپش تھی۔ السلام علیکم، میں نے کہا، مگر وہ مجھے گھورتی رہی۔ میں نے ترش لہجے میں کہا، کیا والدین نے سلام کا جواب دینا بھی نہیں سکھایا؟ وعلیکم السلام، ایک کرخت مردانہ آواز مہر النساء کے منہ سے ابھری۔ میں مسکرا دیا۔ پھر میں نے کہا، جب ہم ایک دوسرے کے سلامتی کے خواہ ہیں تو دشمنی کا تصور تو خود بخود مٹ جاتا ہے۔ اس دشمنی کا داغ بیل تو تم ڈال رہے ہو، میں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا۔ یہاں سے چلے جاؤ،
یہی مطالبہ میرا ہے، تم کون ہوتے ہو؟ وہ مردانہ آواز میں بولی۔ بندہ خدا ہوں اور اس بچی کو مشکل سے بچانا چاہتا ہوں، خود مشکل میں پڑ جاؤ گے، اللہ مالک ہے، سوچ لو۔ سوچنا تو تمہیں ہے غلام جلال، مسلمان کے بیٹے ہو، سب کچھ جانتے ہو، تمہیں علم ہے کہ وہ بچپن سے ایک نوجوان سے منسوب ہے، نیک والدین کی نیک اولاد ہے اور اس تصور سے دور نہیں ہو سکتی جو بچپن سے اس کے ذہن میں ہے۔ تم اسے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ بہت کم وقت رہ گیا ہے جب اس کے دل میں میرے سوا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ یہ تصور نہیں تسلط کہلائے گا اور اسے ایک خاندان بدترین المیہ کا شکار ہو جائے گا۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ بات شرافت کے منافی ہے۔ جو کچھ بھی ہو، میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، نہ مانو تو خود ذمہ دار ہوگے۔ تم نے مجھے بلایا ہے اور اب جب میرا اور تمہارا آمنا سامنا ہو گیا ہے تو پھر فیصلہ ہی ہو جانا چاہیے۔ میں تمہیں فنا کر دوں گا، یہ الفاظ کفر کے مترادف ہے۔ آؤ ذرا تمہاری قوت کا جائزہ لے لیا جائے۔ میں آگے بڑھا اور میں مہر النساء کے چھتری کی طرح بکھرے ہوئے بالوں کا کچھ حصہ اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ شیخ صاحب کے ساتھ کچھ دوسری چیخیں بھی سنائی دی۔ نہ جانے کون کون اندر آ گیا تھا، مگر میں کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ میں نے شانے پر پڑا کمبل مہر النساء پر ڈال دیا، اس کے ساتھ ہی مہر النساء تپائی سے نیچے آ رہی، مگر فوراً ہی کمبل کے ایک کھلے ہوئے حصے سے ایک کالے ناک کا پھن برآمد ہوا اور وہ برق کی سی تیزی سے باہر نکل آیا۔ باہر آتے ہی اس نے پھن اٹھا کر مجھ پر حملہ کیا، مگر میں غافل نہیں تھا۔ میں نے پینترا بدل کر ایک زوردار تھپڑ اس پھن پر رسید کیا اور سانپ اچھل کر دیوار سے ٹکرا گیا۔ کمرے میں ڈری ڈری چیخیں ابھر رہی تھی۔ سانپ ایک لمحے بے حس و حرکت پڑا رہا، پھر وہ ادھر ادھر رینگنے لگا جیسے نکل بھاگنے کی راہ تلاش کر رہا ہو۔ میری نظر اس کھلی کھڑکی پر پڑی جو کمرے کی پشت پر تھی۔ اس کے دونوں پھٹ کھلے ہوئے تھے۔ سانپ دیواروں سے ٹکرے مار رہا تھا جیسے اسے نظر نہ آ رہا ہو۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا اور کھلی کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ اسے پھینکتے ہوئے میں نے کہا، بہتر یہ ہوگا غلام جلال کہ آئندہ ادھر کا رخ نہ کرنا، ورنہ اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس میں میرا قصور نہیں ہوگا۔ میں نے کھڑکی کے دونوں پٹ بند کیے اور واپس پلٹا، پھر میں نے کمبل سمیٹ کر طے کیا اور اسے شانے پر ڈال لیا۔ مہر النساء بے سود پڑی ہوئی تھی۔ میں نے شیخ صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، انہیں مساری پر لٹا دے۔ میری ہدایت کی تعمیل کی گئی۔ عورتیں کمرے میں رہ گئی۔ شیخ صاحب میرے ساتھ باہر نکل آئے۔ ان کا بدن کپ کپا رہا تھا اور منہ سے آواز نہ نکل پا رہی تھی۔ خود کو سنبھالیے شیخ صاحب۔ آپ مسعود صاحب، آپ تو میرے لیے امداد غیبی ثابت ہوئے۔ سخت شرمسار ہوں کہ آپ کو وہ مقام نہ دے سکا جو ہونا چاہیے تھا۔ میں آپ کو آپ کے شان تعظیم نہ دے سکا۔ شیخ صاحب نے کہا، گناہ گار نہ کرے شیخ صاحب، مجھے اور کیا درکار تھا؟ بڑی عزت دی آپ نے مجھے، اللہ آپ کو عزت بخشے۔ آپ اس کا نام بھی جانتے تھے شاہ صاحب؟ وہ کون تھا؟ اور ابھی خاموشی اختیار کریں، جوانی سرکش ہوتی ہے، اگر اس نے مزید سرکشی کی تو اسے نقصان پہنچانا پڑے گا، لیکن آپ اطمینان رکھیں، ہم فیصلہ کر کے ہی واپس جائیں گے۔ اجازت ہے؟ شیخ صاحب میرے ساتھ اٹھنے لگے تو میں نے انہیں روک دیا اور خود باہر نکل کر خاموشی سے مہمان خانے کی طرف چل پڑا۔ مجھے یہی کرنا تھا اور اسی کی ہدایت کی گئی تھی مجھے۔ اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ نہ جانے کب تک لیٹا رہا، اس بارے میں سوچتا رہا۔ غلام جلال کا نام بھی مجھے بتایا گیا تھا، ورنہ میں اس کو کیا جانتا تھا؟ البتہ یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس کے بعد غلام جلال کا قدم کیا ہوگا۔ پھر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کوشش میں شاید کامیاب ہو گیا تھا، مگر یہ رات سونے کے لیے نہیں تھی۔ پھر دروازہ بجایا گیا تھا۔ دروازہ کھولا تو اندھیرے میں کوئی کھڑا نظر آیا، اور جو کوئی بھی تھا کالی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ میں نے اسے پہچان نہ پایا اور اس کی آواز ابھری، پیر و مرشد، میں الیاس خان ہوں۔ الیاس خان، اندر آ جاؤ، میں نے کہا، اور الیاس خان اندر داخل ہوتے ہی جھک کر میرے پیروں سے لپٹ گیا۔ معاف کر دے مرشد، معاف کر دے شاہ صاحب، بڑی گستاخیاں کی آپ کی شان میں، معاف کر دے، آپ تو اللہ والے ہیں، میں نے بڑی بدتمیزی کی آپ سے۔ خدا کے بندے اٹھو، کیوں مجھے گناہ گار کر رہے ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ مجھے وہ مل گیا جو آپ نے بتایا تھا، دل درد دور ہو گئے میرے تو۔ بڑا مقروض تھا مرشد، عزت پر بنی ہوئی تھی، قرض خواہوں سے چھپتا پھرتا تھا، اب آپ کی عنایت سے عزت سے جی سکوں گا۔
اتنا عاجز آ گیا تھا اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں چڑھ جانے والے قرضے کے 2 ہی صورتیں رہ گئی تھی میرے لیے، یا تو جرم کروں یا خودکشی۔ مگر مرشد، آپ کتنے رحم دل ہیں، میری بدتمیزی کو نظر انداز کر کر آپ نے مجھے نئی زندگی دے دی۔ الیاس خان کا رنگ ہی بدلا ہوا تھا، نہ وہ تیکھا پن تھا نہ اکرفو، مجسم نیاز بنا ہوا تھا۔ چلو تمہارا کام بن گیا، ہمیں بھی خوشی ہوئی، مگر ہماری وہ شرط قائم ہے۔ حضور میرے ساتھ ہی الہ آباد چلیے، غلاموں کی طرح خدمت کروں گا، سارے کام کروں گا جو آپ حکم دیں گے، ہمیں بس اپنا پتہ بتا دو، ہم آئیں گے تمہارے پاس۔ ابھی یہاں کام ہے، آپ مجھے بس حکم دے دیں، خود لینے آ جاؤں گا دوبارہ۔ آپ کہیں تو ریاض صاحب کی بھی خدمت کروں۔ جو تمہارا دل چاہے کرنا، ہمیں پتہ بتا دو، میں نے ہنس کر کہا، اور الیاس خان نے مجھے الہ آباد میں اپنا پتہ ذہن نشیں کروا دیا۔ اس کے بعد وہ نہ جانے کیا کیا اول پھول بکتا رہا تھا، بامشکل تمام ٹلا۔ صبح کو جا رہا تھا، یہ سونا چاندی بھی کیا چیز ہوتی ہے، انسان میں کیا کیا تبدیلیاں رونما کر دیتی ہے۔ سورج کی کرنوں نے پپوٹے چیرنے شروع کر دیے۔ نیند ایسی ٹوٹی تھی کہ آنکھ کھولنے کو جی ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ دفاتر ہی حواس جاگے اور ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ دل ہی دل میں لاحول پڑھتا ہوا اٹھ گیا، نہ جانے آنکھ کیوں نہیں کھلی تھی۔ غسل خانے جا کر وضو کیا اور قضا پڑھنے بیٹھ گیا۔ غلطی مجھ سے ہی ہوئی تھی، جائے نماز بچھانے سے پہلے دروازہ کھول دینا چاہیے تھا۔ نماز شروع ہی کی تھی کہ دروازہ بجایا جانے لگا۔ جو شخص بھی دروازہ بجا رہا تھا نہایت احمق تھا، اسے جواب نہ ملنے پر رکنا چاہیے تھا، مگر وہ ہاتھ ہٹانے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ سخت غصہ آیا، مگر کیا کرتا، خدا خدا کر کے سلام پھیرا اور غصے سے دروازے کی طرف بڑھا۔ اندازہ ہو گیا تھا کہ فتح محمد کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، شکر ہے اللہ کا زندہ ہو، ہمیں تو اندیشہ ہو گیا تھا کہ چل بسے۔ اما کیا آزار بند نکل گیا تھا۔ فتح محمد، تم نہایت بیوقوف انسان ہو۔ لو اول لو ماں بھائی جی، یہ تو سب ہی کہتے ہیں، تم نے کون سی نہیں کہی؟ کچھ خبر بھی ہے بسنت کی؟ کیا ہوا بندہ خدا؟ بھائی پھوٹ لیے نہ ہر منہ، خبر دینے آئے ہیں۔ کون؟ الیاس خان۔ منہ اندھیرے بسترا بغل میں دبا کر نکل لیے۔ اللہ خیر کرے، اچھے نواب کو دبی زبان سے بتا تو دیا ہے، کچھ بولے نہیں، بس اتنا کہا کہ فتح محمد انہیں جانا تھا، مگر قسم اللہ کی دال میں کچھ کالا ضرور ہے، ورنہ وہ 2 دن پہلے سے کہتے ہیں جانا ہے، ناشتے کے بعد جانے کا فیصلہ کرتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کھا کر جائیں گے، مگر اس مرتبہ تو وہ چپ چاپ نکلے، ضرور کچھ دال میں کالا ہے۔ اماں کچھ ہاتھ لگ گیا، لے کر نکل لیے، بھائی کے سسرال کا مال سمجھ کے۔ کیا تمہیں ایسی بات کرنی چاہیے فتح؟ میں نے ملامت کرتے ہوئے کہا۔ اماں تو کون سی کسی غیر سے کر رہے ہیں، تم اتے شریف آدمی ہو کہ دل کی کہہ لیتے ہیں، پر ایک بات ہے بھائی میاں، غریب کا کوئی نہیں ہوتا، گھٹنے پیٹ کی طرف ہی مڑتے ہیں۔ کل تم نے بھی انہیں سٹے کا نمبر بتاتے ہوئے ہمیں بھگا دیا۔ اماں ان کی کیا ہے، خود بھی گھر کے کھاتے پیتے ہیں اور پھر ادھر ادھر سے بھی مارتے کھاتے رہتے ہیں۔ اماں بھائی میاں ہمیں بھی کچھ دے دو، بڑے غریب آدمی ہیں، بال بچوں کو دعا دیں گے۔ میں نے انہیں سٹے کا نمبر نہیں دیا فتح محمد، میں نے کہا۔ اماں ہم سے اڑ رہے ہو، اڑتے کبوتر کے پر گن لیتے ہیں ہم بھی تارک میں لگے رہے تھے ان کی۔ رات کو برگد کے جڑ میں تعویذ گاڑتے ہوئے دیکھ لیا تھا ہم نے۔ تعویذ گاڑتے ہوئے؟ میں حیرت سے بولا۔ قسم اللہ کی، برگد کی جڑ میں گڑھا کھود رہے تھے، پھر برابر بھی کر دیا۔ جب چلے گئے تو ہم نے قریب جا کر بھی دیکھا، مٹی برابر کی گئی تھی۔ تعویذ کی بات نہ ہوتی تو کھود کر دیکھتے۔ اوہ، میں نے گہری سانس لی، بات سمجھ میں آ گئی۔ باہر سے آواز آئی، فتح محمد افتے لگ گئے باتیں بنانے میں۔ لو وہ آ گئے نصیحت علی خاں، اب نصیحتیں کریں گے۔ اماں آ رہا ہوں، بندوقہ پوچھ رہا تھا کہ ناشتے کی پوچھنے آئے تھے تم اور یہاں جم گئے۔ لو چلو ناشتہ رکھو سنبھال کر۔ بندو خاں خود ناشتے کی ٹرے لے آئے تھے۔ فتح محمد نے جلدی سے ٹرے سنبھالی۔ ناشتے کے بعد رحیم برتن اٹھا کر باہر نکل گیا۔ میں تھوڑی دیر تک بیٹھا سوچتا رہا اور اس کے بعد خود بھی باہر نکل آیا۔ حویلی کے ملازم اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ مالی کیاریاں درست کر رہا تھا، دوسرے لوگ ادھر ادھر جا رہے تھے، صفائی کرنے والا صفائی کر رہا تھا۔ میں ٹہلتا ہوا دور تک نکل آیا اور اتفاق سے اسی وقت برگد کے اس درخت کے قریب پہنچ گیا جس کی جڑ سے الیاس خان کا کام بنا تھا۔
یوں ہی نگاہ اس کی جڑ پر جا پڑی اور بس قدرت نے یہ عطیہ عطا فرما دیا تھا جس کا احساس اس وقت پھر ہوا۔ آنکھوں نے ان گہرائیوں میں دیکھا، کلسا غائب تھا لیکن مٹی میں چند اشرفیاں نظر آ رہی تھی، 10-12 سے کم نہیں ہوگی۔ یہ وہ اشرفیہ تھی جو مٹی میں مل جانے کی وجہ سے الیاس خان کو نظر نہیں آ سکی۔ ویسے بھی اس نے یہ کام رات میں کیا تھا اور یقینی امر ہے کہ افراتفری کے عالم میں کیا ہوگا۔ چنانچہ یہ اشرفیہ رہ گئی۔ دل خوش ہو گیا، بیچارے فتح محمد کے کام آ سکتی ہیں، یہ بتا دوں گا اسے۔ پھر وہ وہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر چلا تھا کہ فتح محمد نظر آ گیا۔ میں اسے دیکھ کر مسکرایا اور وہ بھی مسکراتا ہوا وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ میں نے ابھی اسے کچھ بتانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ چھوٹا آدمی تھا، چھوٹی طبیعت کا مالک۔ میرے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہی پاگل ہو جاتا اور پھر خواہ کہانی عام ہو جاتی۔ دوسروں کو پتہ چلتا تو نہ جانے کیا کیا قیاس آرائیاں ہوتی۔ ٹہلتا ہوا حویلی کے عقبی حصے میں جا نکلا اور اس وقت پیچھے سے مہر النساء نور جہاں کے ساتھ آتی ہوئی نظر آئی۔ دونوں تیز تیز قدموں سے میری طرف آ رہی تھی۔ نور جہاں نے مجھے سلام کیا، مہر النساء البتہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں بھی رک گیا سلام کا جواب دیکھ کر۔ میں نے ان دونوں کی خیریت پوچھی اور مہر النساء کہنے لگی، مسعود صاحب، ہم مہمان خانے میں آپ کی قیامگاہ تک گئے تھے، آپ اس طرف چہل قدمی کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے مہر النساء؟ میں نے سوال کیا۔ بہت عرصے کے بعد میں اپنے آپ کو زندہ محسوس کر رہی ہوں اور مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں بھی جینے والوں میں شامل ہوں۔ مطلب یہی ہے کہ جو کچھ مجھ پر بیت رہی تھی میں صحیح الفاظ میں ان لوگوں کو بتا بھی نہیں سکتی، لیکن زندگی سے بیزار تھی میں۔ آکاش میری یہ کیفیت مستقل ہو۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی اور اس لیے آپ کے پاس پہنچی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل صحت عطا فرمائے، میری یہی دعا ہے۔ اب جب کہ مہر النساء نے آپ کو آپ کے نام سے مخاطب کیا مسعود صاحب، تو میں بھی اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتی۔ برائے کرم آپ ہماری گستاخی کا برا نہ مانیے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ ہماری ہی عمر کے ہیں اور اگر ہم آپ کو کسی احترام کے نام سے پکاریں تو بڑا مضحکہ خیز لگے گا۔ کوئی حرج نہیں ہے نور جہاں صاحبہ، آپ کو میرا نام معلوم ہے، بس اتنا کافی ہے۔ آپ مجھے میرے نام سے پکار لیجئے۔ بے حد شکریہ۔ دراصل مہر النساء چاہتی ہے کہ اگر کسی بھی طرح یہاں قیام کے لیے کچھ وقت نکال سکے تو ان کا خوف دور ہو جائے۔ مجھ سے باتیں کرتی رہی ہے اور شیخ صاحب بھی انہوں نے یہی کہا ہے۔ اوہ دیکھیے وہ شیخ صاحب آ گئے۔ نور جہاں ایک دم بولی اور میری نظریں بھی اسی جانب اٹھ گئی۔ شیخ عبدالقدوس ادھر ہی آ رہے تھے۔ سلام کر کے مجھ سے ہاتھ ملایا اور پھر کہنے لگے، یہ اچھا ہوا کہ یہ لڑکیاں خود ہی آپ کے پاس آ گئی۔ مسعود میاں، کیا انہوں نے اپنا مقصد بتایا آپ کو؟ جی، مہر النساء صاحبہ کا کہنا ہے کہ اگر میں یہاں کچھ عرصے قیام کروں تو ان کے دل سے خوف نکل جائے گا، لیکن اچھا ہوا آپ تشریف لے آئے۔ آپ کے سامنے کچھ حقیقتیں عرض کر دوں، میں بے شک ابھی کچھ وقت یہاں ہوں، لیکن جاؤں گا تو ایک اطمینان بخش حل چھوڑ جاؤں گا جس کے بعد یہ خطرہ موجود نہ رہے۔ اس سے زیادہ قیام ظاہر ہے کسی بھی طرح میرے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ مہر النساء اور نور جہاں اس اطمینان کے ساتھ واپس لوٹ گئی کہ ابھی میں یہاں قیام کروں گا۔ نور جہاں واقعی بڑی شوخ و شریر تھی، نہ جانے کیا کیا مہر النساء کی کان میں بدبداتی رہی تھی، لیکن مہر النساء سنجیدہ لڑکی تھی۔ بہرحال شیخ صاحب بھی چلے گئے اور میں واپس اپنی آرام گاہ میں آ گیا۔ اب یہاں قیام کرنا واقعی ایک مشکل امر تھا۔ دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا عمل ہو جس کی بنیاد پر مہر النساء مکمل محفوظ سمجھی جائے اور میں یہاں سے الہ آباد کا رخ کروں۔ ہو سکتا ہے ماموں ریاض کے ساتھ ساتھ امی، ابو اور بہن بھی مل جائے۔ کیا ایسا ہو سکے گا؟ یا میری زندگی میں ایک بار پھر وہی دن لوٹ آئیں گے؟ بس حسرتوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں تقدیر پر اتنا بھروسہ نہیں رہا تھا کہ وہ مجھے میری لوٹی ہوئی دنیا واپس کر دے۔ شام کو تقریباً 8:30 بجے میں نے خود فتح محمد کو اپنے پاس بلایا اور وہ میرے قریب آ گیا۔ لگتا ہے فتح محمد کچھ ناراض ہو گئے ہو مجھ سے۔ کیا لیں گے میاں جی آپ سے ناراض ہو کر؟ ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ بس شکایت ہے ہمیں تم سے۔ فتح محمد دیکھو، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ الیاس خان کو میں نے کوئی نمبر وغیرہ نہیں بتایا۔ وہ وہاں کیا کر رہا تھا یہ وہ جانتا ہے، لیکن میرے علم نے مجھے بتایا کہ برگد کے اس درخت پر اس کے نیچے نظر آنے والی مٹی سے ڈھکے ہوئے گڑھے میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جو تمہارے کام آ سکتی ہے۔ فتح محمد نے منہ پھاڑ کر کہا۔ ہاں فتح محمد،
تم بھی اسی وقت جب الیاس خان کے نے دک کی جڑ میں گڑا ہوا کھودا تھا، وہاں پہنچنے کے بعد وہ گڑھا کھودنا، اس کی مٹی کو اچھی طرح تلاش کر لینا۔ ممکن ہے تمہیں اس میں کوئی ایسی چیز مل جائے جو تمہارے لیے کارآمد ہو۔ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اگر واقعی کچھ مل جائے تو اسے اپنے پاس پوشیدہ کر کے برابر کر دینا، سمجھ رہے ہو نا؟ ابھی چلا جاؤ، فتح محمد نے کہا، ابھی تمہیں وہاں دیکھ لیا جائے گا اور جو کچھ تمہارے ہاتھ لگا وہ اس گھر کے مالکوں کی ملکیت ہوگا، تمہیں اسے اپنے قبضے میں نہیں لے سکو گے۔ اماں، تو کیا الیاس کو بھی وہاں کچھ مل گیا تھا؟ فتح محمد نے پوچھا۔ اب یہ تو مجھے نہیں معلوم، الیاس خان نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی، مگر تم یہ کام احتیاط سے کر لینا، بعد میں مجھ سے یہ مت کہنا کہ میں نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا۔ ارے بھائی میاں، تم نے تو دل ہلا دیا ہے، قسم اللہ کی، اب میرے کو صبر کیسے آئے گا؟ ابھی کیا کروں پیارے بھائی، بس خدا جانے رات کس وقت ہوگی۔ جاؤ جاؤ، سکون سے اپنا کام سر انجام دینا، جلد بازی کی تو جو نقصان اٹھاؤ گے اس کے خود ذمہ دار ہوگے۔ نہیں نہیں میاں صاحب، جو آپ نے کہہ دیا وہی کروں گا، قسم اللہ کی، فتح محمد نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ بس اس کے بعد کوئی خاص مشغلہ نہیں تھا، لیکن یہاں اس حویلی میں گھسے رہنا بھی ایک مشکل کام تھا۔ رات کو دل میں یہ آئی کہ یہاں دہلی میں جو مقدس مزارات کا شہر ہے، کیوں نہ مزارات کی زیارت کروں، اور کچھ نہیں تو کم سے کم دل کو سکون ہی ملے گا۔ زیادہ تو نہیں سن سکا تھا، لیکن تھوڑی بہت باتیں کانوں تک پہنچی تھی کہ دہلی میں بڑے بڑے جید بزرگوں کے مزارات ہیں۔ اب مجھے ان تمام چیزوں سے دلچسپی ہو گئی تھی۔ دوسرے دن صبح معمول کے مطابق جاگا۔ ناشتہ فتح محمد لایا تھا، آنکھیں جھکی ہوئی تھی، زبان بند تھی، چہرے پر سرخی چھائی ہوئی تھی۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کا مقصد ہے کہ فتح محمد کا کام ہو گیا۔ اس نے ناشتہ میرے سامنے رکھا، حیرت انگیز طور پر خاموش تھا۔ میں نے ہی اسے مخاطب کیا، فتح محمد، اور وہ اس طرح اچھل پڑا جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ کتنی تھی؟ میں نے سوال کیا۔ 13، وہ بے اختیار بولا اور پھر چونک کر کہنے لگا، کیا میاں صاحب، کیا کام ہو جائے گا تمہارا؟ میں نے پوچھا اور فتح محمد ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چند لمحات سوچتا رہا، پھر جلدی سے آگے بڑھا اور جھک کر میرے پاؤں پکڑ لیے۔ قسم اللہ کی، زندگی بھر غلام رہوں گا آپ کا میاں صاحب، دن پھیر دیے آپ نے میرے، معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ رات کو یہ سوچ رہا تھا، بلکہ ساری رات سوچتا رہا تھا کہ آپ سے قبول کر ہی نہیں دوں گا، چپ لگا لوں گا، مگر غلطی تھی، گستاخی تھی میری، معاف کر دیجئے۔ ارے فتح محمد، ہم سے چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ بھئی ہم بھلا کس سے کہنے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ میاں صاحب، آپ نے بس بیکار کی باتوں سے گریز کرو۔ اچھا ہاں، ذرا یہ بتاؤ، یہاں کون کون سے بزرگوں کے مزارات ہیں اور کہاں سے کہاں جانا ہوگا ہمیں؟ مزارات؟ ابے لو، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ دلی کی کسی بھی سڑک پر نکل جاؤ، کسی چلتے پھرتے سے پوچھ لو، وہ سارے کے سارے مزاروں کے پتے بتا دے گا۔ پہلے تو حضرت سلطان جی ہیں، ان کے دربار میں جاؤ میاں صاحب، مزہ آ جائے گا، قسم اللہ کی کیا جگہ ہے۔ اس کے بعد فتح محمد تمام بزرگوں کے نام گنانے لگا اور میں نے انہیں ذہن نشین کر لیا۔ فتح محمد بولا، جانے کا ارادہ ہے کیا؟ جانے کا ارادہ ہے کیا؟ ہاں فتح محمد، جی چاہتا ہے۔ تو پھر موٹر نکلواؤں شیخ صاحب کی؟ ڈرائیور سارے ہی گھما دے گا۔ نہیں فتح محمد، میں پیدل ہی جاؤں گا۔ تمہاری مرضی ہے میاں صاحب، فتح محمد بولا۔ آج اس نے ایک بھی فضول بات نہیں کی تھی اور میں جانتا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ پھر ناشتے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد میں وہاں سے باہر نکلا۔ فتح محمد سے کہہ دیا تھا کہ اگر شیخ صاحب پوچھیں گے تو بتا دے کہ میں سیر کرنے نکلا ہوں، شام تک واپس آ جاؤں گا۔ دلی کی سڑکوں پر آ گیا، پتے پوچھتا رہا، روایتوں کا شہر تھا، وقت کتنا ہی گزر جائے دلی کی قدیم روایتیں کبھی نہیں دم توڑے گی، اس کی اداؤں میں فرق نہیں آئے گا۔ ایک جگہ رک کر ایک شخص سے حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار کا پتہ پوچھا اور اس نے حیرت سے منہ کھول دیا۔ اماں، نئے لگتے ہو، دلی میں کہیں باہر سے آئے ہو؟ یہی بات ہے، میں نے جواب دیا اور وہ سر ہی پڑ گیا۔ مجھ سے پوچھے بغیر ٹانگا روکا اور پھر مجھے سوار ہونے کا اشارہ کیا۔ کیوں؟ اماں آ جاؤ، تکلف نہ کرو، ہمارے سلطان جی کی زیارت کو آئے ہو، چلو ہم پہنچا دیں گے ان کے کونے۔ لاکھ منع کیا نہ مانا، ٹانگا چل پڑا اور وہ مجھے راستوں کے بارے میں بتانے لگا۔ یہ ببر کا تکیہ ہے، یہ مٹکو والے پیر کا مزار ہے اور یہ نیلی چھتری۔ یہاں سے ٹانگا دائیں ہاتھ کو مڑ گیا۔
یہ بائیں ہاتھ والی سڑک ہمایوں کے مقبرے کو جاتی ہے، میرے رہنما نے بتایا۔ بالآخر درگاہ شریف پہنچ گئے۔ وہ اسی ٹانگے سے واپس چلا گیا۔ اس کی محبت نے دل پر بڑا اثر کیا تھا۔ اندر داخل ہو گیا، زیارت سے دل شاد ہو گیا۔ فتح خوانی کی اور بہت دیر تک یہاں رکا رہا۔ اٹھنے کو جی نہیں چاہتا تھا، بہرحال آگے بڑھنا تھا۔ وہاں سے نکلا کوٹلہ، پرانا قلعہ، شیر منڈل، پھر موہر والی اور پھر قطب شاہ۔ دوپہر کا وقت تھا، تیز دھوپ پڑ رہی تھی، ہوا کے جھکڑ چل رہے تھے۔ گرمی اور دھوپ کی وجہ سے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہواؤں کے مرغولے ریت کو بلند کرتے اور بعض جگہ بھنور کی شکل میں بلند ہوتے اور چکراتے دور نکل جاتے۔ بچپن کی کچھ باتیں یاد آ گئی۔ اکثر دوپہر کو کھیلنے نکل جاتا تھا، ایسے ہی چکر چل رہے ہوتے تھے۔ اماں دیکھ لیتی تو کہتی، ایسی دوپہر میں گھر سے نہ نکلا کرو، باولے اٹھائے لے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا تو ماں نے مجھے چمر باولے دکھائے، ہوا کے بھنور جو ریت کو رول کرتے ہوئے انسانوں کی طرح چلتے نظر آتے تھے۔ ان میں کیا ہوتا ہے؟ جنوں کی سواری، جن ان پر سوار ہو کر سیر کو نکلتے اور اگر کوئی ان کے راستے میں آ جائے تو انہی میں لپٹ کر چلا جاتا ہے اور جن اسے اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ بچپن کی باتیں شاید عمر کے آخری حصے تک یاد رہتی ہے اور انہیں بھلانا ناممکن ہوتا ہے۔ ان بگولوں کو دیکھ کر دل میں وہی خوف طاری ہو گیا جو بچپن میں ہو جایا کرتا تھا۔ اس خوف میں بھی ایک لذت کا احساس ہوا۔ ماں یاد آ گئی تھی اور یہ یاد تو اب ایک ایسی کیفیت اختیار کر چکی تھی جسے الفاظ میں منتقل کرنا ممکن نہیں۔ آگے بڑھتا رہا اور پھر ایک چمر باولے کی ضد میں آ گیا۔ اچانک ہی ہوا کا ایک زوردار جھکڑ عقب میں نمودار ہوا۔ اس جھکڑ نے ایک وسیع دائرے کی شکل اختیار کر لی۔ گہری اور کڑی مٹی کئی فٹ اونچی بلند ہوئی اور چکراتی ہوئی اس بکر رفتاری سے میری جانب بڑھی کہ میں اس کی لپٹ سے نہ نکل سکا۔ یوں لگا جیسے زمین سے پاؤں اکھڑ گئے ہوں۔ بڑا شدید دباؤ تھا ہوا کا۔ میں نے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیے اور تیز ہواؤں کا یہ زوردار جھکڑ مجھے زمین سے بلند کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تمام محسوسات جاگ رہے تھے اور کسی بھی قسم کے وہم کا گمان نہیں تھا۔ بس میں یہی سوچ رہا تھا کہ اب زمین پر گرا تب گرا، سنبھلنے کی کوشش ناکام ہو گئی تھی۔ ہوا کا یہ جھکڑ پلک جھپکتے مجھے میری جگہ سے کافی دور لے گیا اور اس کے بعد میں گر پڑا۔ گھٹنوں میں چوٹ لگی تھی، باریک باریک پتھروں کے ٹکڑے ہتھیلیوں میں چبھ گئے تھے اور میں گرد کی وجہ سے آنکھوں میں کرواہٹ محسوس کر رہا تھا۔ ہوا کا یہ تیز جھکڑ مجھ پر گزر گیا، کئی فٹ دور لا پھینکا تھا اور اب وہ مجھ سے آگے نکل گیا تھا۔ آنکھیں کھولی تو مٹی چبھنے لگی۔ بمشکل تمام شانے سے کمبل اتار کر ایک سمت رکھا اور قمیض کے دامن سے آنکھیں صاف کرنے لگا۔ بڑی مشکل سے آنکھیں اس قابل ہو گئی کہ زمین نظر آ سکے۔ مسکراہٹ آ گئی چہرے پر اور بدستور ماں کی ہدایت یاد کر رہا تھا۔ پھر زمین پر ہاتھ ٹکا کر اپنے آپ کو سنبھالا اور سیدھا کھڑا ہو گیا، لیکن دماغ کو جو خوفناک جھٹکا لگا تھا اس نے آنکھیں تاریک کر دی۔ جو منظر نظر کے سامنے آیا تھا اس پر یقین کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ چند لمحات تک جھنجھلاتے ہوئے دماغ کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتا رہا، پھر پھٹی پھٹی آنکھوں سے ارد گرد کا ماحول دیکھا۔ خدا کی پناہ، یہ وہ جگہ ہی نہیں تھی جہاں اب اسے چند لمحے پیشتر موجود تھا، یہ تو ماحول ہی بدلا ہوا تھا۔ لکوڑی اینٹوں کی بنی ہوئی ایک انتہائی بوسیدہ اور وسیع عمارت، ٹوٹی پھوٹی دیواریں، بڑے بڑے جھروکے، عجیب سے فصیل نما ستون اور جگہ جگہ لکوڑی اینٹوں کی ہیبت ناک ڈھیر، کہیں ٹوٹے ہوئے دروازے تو کہیں محرابیں، کہیں چبوترے جو صاف ستھرے اور کشادہ اور کہیں کچھ منبر نما جگہ۔ کوئی ایک بات جو سمجھ میں آئی ہو، نگاہوں کا دھوکہ تو ہو سکتا نہیں، لیکن اگر دماغ کی کوئی خرابی ہے تو ان باتوں کو محسوس کرنے کی قوت ذہن میں کیسے موجود ہے؟ لیکن کچھ بھی نہیں تھا۔ جنوں کی سواری گزر رہی تھی اور میری ماں کے کہنے کے مطابق جن مجھے یہاں اٹھا لائے تھے۔ بھلا اس کے علاوہ اور کیا سوچ سکتا تھا؟ بچپن کی حدود سے گزرا تھا اور ماں کی ہدایات پر غور کیا تھا تو یہی سوچا تھا کہ ماں دھوپ سے بچانے کے لیے یہ الفاظ ادا کر کے خوف زدہ کرنا چاہتی ہے تاکہ دھوپ مجھ پر اثر انداز نہ ہو، لیکن وہ کہانی اس وقت مجسم تھی۔ چمر باولوں میں سفر کرنے والی جنوں کی سواری کے بیچ آ گیا تھا اور انہوں نے مجھے یہاں لا پٹکا تھا۔ کیا اسی بات پر یقین کر لوں؟ مگر جگہ کون سی ہے اور جو کچھ ہوا ہے کیا واقعی سچ ہے؟ ایک انوکھا سچ، اب کسی شبے کی گنجائش نہیں رہ گئی تھی۔ اٹھا
کمبل احترام سے اٹھا کر شانے پر ڈالا، اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ ٹوٹی عمارت کہاں ہے؟ کچھ اندازہ تو ہو۔ آس پاس ٹوٹی دیواریں، جھاڑیاں اور ویران اور ہیبت ناک مناظر کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اینٹوں سے بنے ہوئے اس چبوترے کی جانب بڑھ گیا جس کی سیڑھیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے بلندی پر کھڑے ہو کر کچھ اندازہ ہو سکے۔ چبوترے پر پہنچا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔